खराब करने पर तुला हुआ है। ये पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ, इससे कबल भी पाकिस्तान की तारीख में इस तरह की नफ़रतें फैलाने की साजिशें हुई हैं। कभी लोगों को मज़हब की बुनियाद पर लड़ाया गया, कभी रंग की बुनियाद पर लड़ाया गया, कभी नस्ल की बुनियाद पर लड़ाया गया। आज फिर ये फितना इमरान न्याजी इस तरह की करतूतें कर रहा है, इस तरह की साजिशें कर रहा है। इसने लोगों की घरों में झगड़े डलवा दिए, इसने दोस्त को दोस्त से लड़वा दिया, इसने जिस तरह की डिससर्विस इस पाकिस्तानी सोसाइटी के लिए की है वो शायद कभी किसी ने ना की हो। मैंने पहले भी अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बदतमीज़ी करना आती है लोगों को, गाली देना आता है लोगों को, और उन मुखालफिन को भी आता है जिनको ये गालियां दिलवाता है। लेकिन हर शख्स जो है अपनी तरबियत और अपने जो वैल्यूज़ हैं उससे मजबूर है, क्योंकि ये हमें नहीं सिखाया गया कि लोगों को का गिरबान पकड़ो, लोगों को माँ बहन की गाली दो या उनको जलील करो उनके घर वालों का नाम लेकर, ये हमें नहीं सिखाया गया। लेकिन इमरान खान चूँकि कोई फैमिली वैल्यूज़ उसके पास है नहीं, उसको फैमिली का पता नहीं है, आज भी इस उम्र में भी वो एक बैचलर की तरह ज़िंदगी गुजार रहा है, उसके ऊपर अपने बच्चों की ज़िम्मेदारी है नहीं। आप लोग यहाँ बैठे हैं, आपके जो घर है जिसमें बच्चे हैं, आप लोग ख़ुद भी अपने घरों की ज़िम्मेदारियाँ निभाते होंगे, बच्चों की स्कूल की फ़ीसें देते होंगे, घर का ख़र्चा उठाते होंगे। इस शख्स ने तो कभी अपना ख़र्चा नहीं उठाया, ये अपने घर का ख़र्चा क्या उठाएगा? सारी ज़िंदगी तो दोस्तों की जो है वो पैसों पर पलता रहा है। फिर उसके बाद इसने ATM मशीनें जो हैं वो अपना ली। ATM मशीनों को जब हुकूमत में आया तो उनको फैज़याब किया ताकि जो उनका कर्जा इस पर चढ़ा है वो किसी ना किसी तरीके से उतारे, क्योंकि फेवर लेते हो तो फेवर वापस भी करना पड़ता है। ये तो अपने खाने का बिल नहीं देता, ये तो इस तरह का आदमी है। आपने इसकी तस्वीर देखी होंगी कि खाना खा रहा है, अगला बंदा इसका मुंह देख रहा है। तो ये तो इसकी वैल्यूज़ हैं। तो जो इमरान खान की वैल्यूज़ हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, सिर्फ ये है कि ये लोगों के जहनों को गुमराह कर रहा है और कुछ मासूम लोग जो हैं वो गुमराह होते चले जा रहे हैं। मुझे तो उनकी अक्ल पे हैरत होती है। जहाँ तक सवाल पैदा होता है सियासत का, देखिए पाकिस्तान के अंदर हमने देखा 90s की सियासत हुई, उसको यकीनन उसने नुकसान पहुँचाया, और फिर सियासी जमातों ने ख़ुद इस बात का इतराफ़ किया कि हमें एक दूसरे से लड़ने के बजाय पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को मजबूत करने की ज़रूरत है। हमें अपने जो डिफरेंसेस हैं उनको अलग करना है। डिफरेंसेस होते हैं, क्यों नहीं होते? आज भी जो जमातें हुकूमत में बैठी हैं उनके कई नज़रियाती डिफरेंसेस हैं, उनके कई माजी में ऐसे ऐसे डिफरेंसेस हैं जो बैठ के अकल दंग रह जाती है कि भाई ये भी हमारे अंदर जो है वो डिसएग्रीमेंट हुआ है। लेकिन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी के लिए, पाकिस्तान के अमन के लिए, जब हम अफ़गानिस्तान के अमन की बात करते हैं तो हमें पाकिस्तान का अमन भी प्यारा होना चाहिए। जब हम दुनिया के अमन की बात करते हैं तो हमें पाकिस्तान की इस्तेहकाम का भी सोचना चाहिए। और यही वजह है कि डिफरेंसेस के बावजूद रवादारी की सियासत को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है, जिसके नतीजे में हमारी ख्वाहिश यही है कि पाकिस्तान स्टेबल हो। ये मुल्क है तो हम हैं, ये मुल्क है तो मैं आपके साथ बात भी कर रही हूँ, ये मुल्क है तो ये इमरान खान अपनी सियासत चमका रहा है, ये सस्ती शोहरत के लिए लोगों को गालियाँ दे रहा है, ये मुल्क है तो ये सब कुछ हो रहा है। और इस शख्स को ये समझ में नहीं आता। अब वो नहीं भी आता क्योंकि इसका जो इमीडिएट ख़ानदान है वो तो यहाँ रहता नहीं, बच्चे इसके यहाँ रहते नहीं हैं, इम्पोर्टेड का ये जो है वो बीन बजाता रहता है। लेकिन इसके अपने बच्चे बगल में देखे, भाई तेरे अपने बच्चे कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ पले, कहाँ बड़े, कहाँ का खा रहे हैं। और एक तरफ कहता है इम्पोर्टेड, दूसरी तरफ वेस्ट की मिसालें। वेस्ट के अखलाक से बड़ा वाकिफ़ है, वेस्ट के जिन अखलाक से इमरान खान वाकिफ़ है वो अखलाक अल्लाह किसी को ना दे। ऐसे अखलाकियात की, ऐसी मोरालिटी की किसी को ज़रूरत नहीं है। हम अपना ईमान, अपना दीन अपने पास रखते हैं, हमें इसकी नुमाइश करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा हिसाब अल्लाह ताला ने लेना है और वो रोज़े क़यामत पे लेगा, ये हमारा ईमान है। हमें इमरान न्याजी को नहीं बताना अपने ईमान के बारे में, और अल्लाह ना करे हम ऐसे बेहुदा शख्स को बताएं अपने ईमान के बारे में। वो ख़ुद कितना बड़ा बेहुदा वाहियात शख्स है, ये दुनिया जानती है। आँखों पे पर्दा क्यों पड़ जाता है लोगों के, इसके माजी नहीं पता। आज तक इसकी तस्वीर वो खातून जो मैक्सवेल है, जो छोटी बच्चियों की ट्रैफिकिंग में पकड़ी गई, जो गिरफ्तार है आज मगरिब में, जिसका ये मिसालें देता है, ये उसके साथ दोस्ती थी इस शख्स की। तो अब मैं इसकी अखलाकियात पे तो जितना भी बात करूं वो कम होगा।
اس کو آ کے جو قوم سے خطاب کرنا ہوتا ہے اس میں اپنی اخلاقیات اور دوسروں کی اخلاقیات پر درس دیتا ہے, خطبے دیتا ہے. لیکن یہ شخص خود کتنا گھنونا ہے یہ جانتا ہے. وہی شخص ایسی باتیں کرتا ہے جس کو اپنا پتہ ہے. بہرحال کیونکہ آج سیاسی صورتحال جو ہے اس پر بھی بات کرنی ہے آپ سے, اور جو ہم نے دیکھا ہے کہ 22 تاریخ کو پنجاب اسمبلی میں تمام تر کارروائی ہوئی ہے. وہاں پر آپ نے دیکھا کہ نئے چیف منسٹر کے انتخاب کے لیے الیکشن ہوا, اور یہ انتخاب عمل میں آیا. اس انتخاب کے بعد جو سیٹس میرا خیال ہے 20 سے زائد سیٹس کے اوپر نااہلی کا فیصلہ عدالت عظمیٰ نے سنایا تھا. اس کے بعد جو بائی الیکشنز ہوئے اس کے نتیجے میں جو لوگ کامیاب ہوئے ان کے حلف کے بعد یہ چیز سامنے آئی. جو ہے وہ اس ہدایت پر عمل نہ کرنے کے نتیجے میں کیا کانسیکوینسز ہوتے ہیں وہ تو آئین ہے. لیکن انٹرسٹنگلی سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ بھی ہے. اب سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے اس کے اندر آپ جانتے ہیں کہ اس ججمنٹ میں انہوں نے 63A کی انٹرپریٹیشن کی, اور انٹرپریٹیشن کے مطابق انہوں نے 20 سے زائد اراکین کو ڈسکوالیفائی کر دیا. اگر یہ تو انہوں نے 20 سے زائد لوگوں کو ڈسکوالیفائی کر دیا, اگر آپ لوگوں کو یہ بات یاد ہو. اچھا, اب معاملہ آ جاتا ہے سپریم کورٹ کی اپنی جو فیصلہ ہے اس کی انٹرپریٹیشن کا. اب جو ان کا وہ فیصلہ تھا وہ صحیح تھا یا غلط تھا, کیونکہ جو کارروائی پنجاب اسمبلی میں 22 تاریخ کو ہوئی ہے وہ اسی عدالت کے فیصلے کی روشنی میں ہوئی ہے. تو اگر عدالت کا فیصلہ ان 20 سے زائد اراکین کے لیے درست تھا تو پھر یہاں پر جو خط موصول ہوا ہے چودھری شجاعت صاحب کا بطور سربراہ پی ایم ایل, وہ خط درست نہیں ہے. یہ عجیب بات ہے. اور اگر عمران احمد نیازی بطور اپنی جماعت کے سربراہ کے اسی طرح کا خط اپنی جماعت کے لوگوں کو لکھتے ہیں جو کہ بنیاد بنتی ہے ان لوگوں کے ڈسکوالیفیکیشن کی اور ووٹ خارج ہونے کی, تو پھر وہ صحیح اور یہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ تو دو خط ہیں. ایک خط جو ہے وہ مہان ہے اور دوسرا خط جو ہے اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. تو یہ تو دو معیار ہے, دوہرا معیار بڑا واضح ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ان چیزوں کو ہم نے پہلے بھی کلیئر کیا ہے, ہم ایک بار پھر کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ دو خط ایک ہی جیسے خط ہیں. ایک خط عمران احمد نیازی نے بطور سربراہ پی ٹی آئی لکھا, دوسرا خط چودھری شجاعت نے بطور پی ایم ایل کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے لکھا, اور دونوں خطوط کے اندر اپنے اراکین کو واضح جو ہدایات تھی وہ موجود ہیں. لیکن یہ وہی بات ہے نا کہ تمہارا کتا کتا اور ہمارا کتا ٹامی, تو بات تو وہی ہے. اب اس کو کیوں جو ہے وہ اس دوسری نظر سے دیکھا جا رہا ہے؟ یہ پاکستان کے اندر سلسلہ ختم ہونا چاہیے, اور یہ جو لاڈلے کا سلسلہ چلا ہے نا یہ ختم ہونا چاہیے, کیونکہ ہم سب اس ملک کے لاڈلے ہیں. یہ عمران احمد نیازی صرف نہیں ہے جو بک 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 اپنی بند نہیں کرتا, کبھی کسی کا گریبان پکڑتا ہے, کبھی کسی کی داڑھی کے جا کے نوچتا ہے. اب ہم اسے یہ نہیں کرنے دیں گے. میں نے اس کو پہلے بھی کہا تھا اپنی پریس کانفرنس میں, اگر بکواس کرو گے تو بکواس سنو گے, گالی دو گے تو تمہارے جیسا ہم رویہ تو نہیں کریں گے, پر گالی ہم بھی دے سکتے ہیں اور ہم دے کے دکھائیں گے. ہمارے کارکنان بھی ہیں. تم جب ہوتا ہے لوگوں کو انسٹیگیٹ کرتے ہو, اس ملک کی معیشت کا تم نے حال کیا ہے 4 سالوں میں. فرا گوگی کے لیے تم آ کے آنسو بہاتے ہو کیمراز کے آگے, تمہیں شرم نہیں آتی؟ بجائے اس کے کہ تم یہ بتاؤ کہ 4 سالوں میں تم نے کیا یہاں پر کارنامے انجام دیے. توشے خانے کے تحائف بیچ بیچ کے تم نے اپنے خزانے بھرے. 2 لاکھ روپے یہ دیتا تھا جب یہ وزیر اعظم نہیں بنا تھا. یہ وزیر اعظم بنا پہلا سال اس نے 1 کروڑ ٹیکس دیا ہے. 2 لاکھ ٹیکس سے 1 کروڑ ٹیکس پہ اس نے چھلانگ لگائی ہے. یہ تقریباً 6000% کا اضافہ ہے. بھائی ہم کوئی پاگل ہیں؟ یہ تم کر کیا رہے ہو اس ملک کے ساتھ؟ 4 سالوں میں تم نے لوگوں کو نچوڑ کے رکھ دیا. IMF کے سامنے تم لیٹ گئے. ان کی شرطیں تم نے ایسے مانی ہیں جیسے کوئی سسرالیوں کے آگے جب دلہن لینے جاتا ہے تو لیٹ جاتا ہے. تم نے ایسے وہاں پہ کام کیا. بے شرم شخص ہے یہ, بے شرمی کا مظاہرہ روز کر رہا ہے. مجھے صرف
حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی کچھ لوگوں کو, سب کو نہیں, کچھ لوگوں کو, کہ یہ شخص جھوٹا شخص ہے. کورٹ کے اوپر میں یقیناً ہم انحصار اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم امید رکھتے ہیں, حالانکہ فیصلے تاریخ میں کوئی خوش آئند نہیں ہوئے ہیں, ہمیں افسوس بھی ہوتا ہے ان فیصلوں کے اوپر, لیکن آج بھی نظریں عدالت کے اوپر ہیں, اور عدالت کے اوپر آج ان کے اپنے فیصلے کی روشنی میں نظریں ہیں. جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ان 20 سے زائد اراکین کی ڈسکوالیفیکیشن کا اور ان کی انٹرپریٹیشن 63A کی تھی, اس کے اوپر ہماری نظریں ہیں. اگر تو وہ صحیح ہے تو پھر یہ جو ہوا ہے پنجاب اسمبلی میں 22 تاریخ کو وہ صحیح ہے. جی بیرسٹر صاحب, وہ صحیح ہے. اور اگر وہ غلط ہے تو پھر میں عدالت کو غلط کہوں, پھر میرے پہ کوئی کنٹیمپٹ نہ ہو, لیکن یہ تو عدالت کا فیصلہ ہے نا جی. اچھا, شاہ محمود قریشی صاحب سے کوئی پوچھتا ہے, کسی ماضی کی ایک کلپ چل رہی تھی, اگر آپ نے بھی دیکھی ہے, چلائی ہوگی, اس میں پوچھا گیا کہ جی اسپیکر کی رولنگ کے بارے میں, تو انہوں نے کہا جی اسپیکر کی رولنگ تو چیلنج نہیں ہو سکتی. انہوں نے بالکل اس طریقے کے ساتھ جس طرح وہ بات کرتے ہیں, مطلب وہ تو ایسے بات کرتے ہیں نا جیسے ان کے لفظ کے بعد تو بس دس از دی اینڈ. تو شاہ محمود قریشی صاحب جیسے بڑے پائے کی جو اپنے آپ کو سیاستدان سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں, ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ ہم چیئر کی رولنگ کے جو بات ہے وہ نہیں ہو سکتی, چیئر کی رولنگ پر کوئی اور ڈیسیشن نہیں آ سکتا. یہ باقاعدہ ان کے اپنے الفاظ ہیں, ٹھیک ہے نا جی. اب آ جاتے ہیں بینچ کے اوپر. ہم یہ چاہیں گے کہ یہ فل بینچ ہو, اور بنتا بھی فل بینچ ہونا ہے, کیونکہ دیکھیں 3 لوگ ہیں, ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں, فیصلہ نہیں آ پاتا, اور اس میں دیر ہوتی ہے. یہ اتنا امپورٹنٹ فیصلہ ہونا ہے, کیونکہ یا تو پھر 63 کی انٹرپریٹیشن وہ نہیں ہونی چاہیے تھی جس سے یہ ساری چیز کریٹ ہوئی ہے. یہ ساری چیز کریٹ ہی اسی انٹرپریٹیشن کے بعد ہوئی ہے نا, جو انٹرپریٹ ہوا 63A اس ججمنٹ کے اندر. اور اگر اب کوئی فیصلہ آنا ہے تو یہ ہماری ڈیمانڈ سمجھ لیں عدالت کے سامنے, یا ریکویسٹ سمجھ لیں, جو بھی لفظ بہتر ہے, کہ ہم یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ عدالت کو فل بینچ اس پہ قائم کرنا چاہیے, لارجر بینچ, جس کو میں خیال ٹیکنیکلی اٹس بیٹر ٹو سے لارجر بینچ اور فل بینچ, سو دیٹ دس امپورٹنٹ ڈیسیشن از ڈیسائیڈیڈ ود دیٹ کلیکٹیو وزڈم. کیونکہ آج پورا جو رجحان ہے, جو پورا فوکس ہے, وہ اب اس فیصلے کے اوپر ہے. تو لہٰذا ہم بار بار یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں عدالت سے کہ خدارا اسے 3 ممبر بینچ پر نہ رکھیں, اسے لارجر بینچ یا فل بینچ کی طرف لے جائیں, if a fair judgment is to be given on this.